بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اسلام وہ دین ہے جس میں ہمارے تمام مسائل، تمام مشکلات کا آسان حل بتا دیا گیا ہے. آج کے خطبے کا موضوع قرآن کریم کی دو سورتیں ہیں جن میں ہمارے بہت سے مسائل کا حل موجود ہے. یہ وہ سورتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. یہ معوذتین ہیں. معوذتین کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ معوذتین کیوں نام رکھا گیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اس کا مضمون ہے؟ انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی پر روشنی ڈالی جائے گی. معوذتین کے معنی ہیں پناہ مانگی جائے، اور اس سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، چونکہ ان کے ذریعے جن، شیطان، حسد، جادو، نظر بد اور تمام قسم کے شر سے حفاظت، یعنی ان سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگی گئی ہے.
اس لیے انہیں معوذتین کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معوذتین کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اور نظر بد سے اپنے الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ذریعے پناہ مانگنے کا اختیار کیا اور دوسری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ یہ صورتیں بڑی عظیم ہیں، ان میں توحید کے بڑے نقطے، بڑی باریکیاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کا خاتمہ ان پہ ہوتا ہے، ان میں توحید کے بڑے جوہر بیان کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ دو چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن ان کی شان، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے بعض صورتوں کی فضیلت، ان کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے اور بعض کی نہیں بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ لے گا اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی قباء کی مسجد میں جماعت کرایا کرتے تھے اور وہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے ان سے دریافت کیا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انی احبها، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاها ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ بتلا دوں کہ ان جیسی نہ تو توریت میں نازل ہوئی ہیں، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ تم پر کوئی رات ایسی نہ گزرے جن میں تم ان صورتوں کی تلاوت نہ کرو۔ سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یعنی معوذتین ہیں۔ یہ صورتیں شیطان کے شر و فساد سے کو دفع کرنے، اس کے مکر و فریب سے دور کرنے کے لیے حارس کا کام دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان صورتوں یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین کو پڑھے گا تو شیطان کے مکر و فریب سے وہ بچا رہے گا۔ یہ صورتیں کافی کفایت کریں گی، یعنی ان کو شیطان کے مکر و فریب لاحق نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت بارش اور تاریکی والی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے پھر جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر تیسری بار کہا کہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو، یعنی سورہ اخلاص اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کہو۔ جو شخص ان سورتوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی تمام مصائب، تمام مشکلات سے اس کے لیے کافی ہوگا، ان کی حفاظت کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان سورتوں کا مضمون کیا ہے؟ ان میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک پناہ مانگنا، دوسرا یہ پناہ کس کی مانگی جائے، اور تیسرا یہ کس چیز سے پناہ مانگی جائے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور، تمام اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی شخص کسی شخص کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے تمام مصائب، تمام آفات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت دی کہ آپ تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب سے کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کا حبیب ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ کا طالب، اس کا محتاج ہوں۔ اللہ کے پناہ کے بغیر کوئی چارہ کار اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود، اور تمام بندوں میں سب سے افضل، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی کسی اختیار کے مالک نہیں بلکہ تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور دن و رات اس میں مشغول رہتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے تمام مسائل، تمام مشکلات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ طلب کریں۔ یہی چیز دنیا اور آخرت کے تمام مصائب سے حفاظت کی اسی میں ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نہیں ہوگی تو کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی سرکار، کوئی ولی، کوئی بزرگ ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفات ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، غفور ہے، بہت ساری صفات ہیں۔ اسی طرح اس کی صفت ایک یہ بھی ہے، رب الفلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا رب ہے، اور اس جملے میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے۔ اس لیے کہ رات کے نمودار ہوتے ہی، تاریکی کے نمودار ہوتے ہی بہت سارے شر، بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیشہ تاریکی رہے، رات رہے، تو انسان مسائب اور مشکلات میں گر جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رات کو ہمیش کر دے تو کون ہے جو روشنی لے کے آئے گا، اجالا لے کر کے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے بلاتا ہے۔ تمام خوف اور دہشت میں پناہ دینے والے کو امن اور سلامتی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہی صبح کا رب ہے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی شیطان، تمام خبیث روحیں اور تمام موذی جانور صبح کے اجالے کے ساتھ ہی چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کس چیز سے پناہ مانگی جائے؟ شیطان سے، اس کی اولاد سے، جہنم سے، اور ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی جائے جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز من شر ما خلق، اللہ کے مخلوقات میں جو شر پایا جاتا ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی
शर भी रखा है, जिसकी मसला, जिसकी हिकमत अल्लाह तबारक व तआला को ही मालूम है। और बसा औकात ऐसा होता है कि एक चीज में शर, किसी चीज के लिए वो चीज बाइस शर होती है और दूसरों के लिए बाइस खैर होती है। मिसाल के तौर पर चोर का हाथ काटा जाना यकीनन चोर के लिए बाइस शर है, शर का बाइस है, लेकिन बकिया दूसरे लोगों के लिए बाइस खैर है। इसलिए कि हद नाफिज होने के बाद लोगों के माल, लोगों की जान, लोगों के मकान महफूज हो जाते हैं। और हद के नफाज से अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को इतना नवाजता है जिसका अंदाजा इस हदीस से होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जमीन में किसी कौम में हद का नफाज, एक हद को नाफिज करना, उस जमीन में या वहां पर 40 दिन तक रहमत की बारिश से बेहतर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में जहां पे कोई एक हद नाफिज होता है, किसी चोर का हाथ काटा गया या ये कि शादीशुदा जानी को संसार कर दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला इतने खैरात, इतने बरकत, इतने समरात से नवाजता है कि अगर वहां पे 40 दिन तक रहमत की बारिश हो तब भी उतने फ्यूज और उतने खैरात हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला के मखलूकात शर में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, तिजारत का घाटा है, फिजाई, बहरी और बर्री हादसे हैं, पूरे जंगे हैं। इन तमाम चीजों से हमें पनाह मांगनी चाहिए। गर्ज है कि हर वो चीज जो नुकसानदेह हो, ख्वाह छोटी हो या बड़ी हो, मिन शर्रि मा खलक में दाखिल है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और तारीकी के शर से जबकि वो आ जाए, जबकि वो छा जाए। तारीकी अपने दामन में बहुत से शर लेकर आती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो तुम बच्चों को रोके रखो, बाहर ना जाने दो, इसलिए कि उस वक्त शैतान फैल जाते हैं। यहाँ तक कि जब एक घड़ी गुजर जाए तब तुम उनको छोड़ो और अपने दरवाजों को बंद कर दो और बर्तनों को ढक दो और उन पर अल्लाह का नाम लो, इसलिए कि शैतान ना तो किसी बंद दरवाजे को खोल सकता है और ना ही किसी ढके हुए बर्तन के ऊपर से पर्दा हटा सकता है। आप जानते हैं अक्सर जराइम रात की तारीकी में होते हैं। मुख्तलिफ मूजी दरिंदे, खतरनाक दरिंदे, मूजी जानवर, ये सब रात ही को निकलते हैं और बहुत सारे जराइम पेशा लोग भी अपने मज़मूम इरादों, मज़मूम आज़ाइम को पूरा करने के लिए रात ही को निकलते हैं। इसीलिए रात की तारीकी से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से पनाह मांगो। यानी मैं पनाह मांगता हूँ गिरहों में फूंक लगाने वालियों से, यानी गिरहों में फूंक लगाने वाले नफ्सों से पनाह मांगता हूँ, खा वो मर्द हो, जादूगर मर्द हो या जादूगर औरतें हों। इस आयत में जादूगरों के शर से पनाह मांगा गया है, इसलिए कि जादूगर जिन पर जादू करना होता है उनके बाल को या उनके कपड़े को लेकर के उन बाल में या उन कपड़ों के धागों में गिरा लगा करके और उसमें फूंक करके जादू का अमल करते हैं। इसीलिए व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द की गिरहों में फूंकने वालियों के शर से पनाह मांगा गया है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों के शर से पनाह मांगा गया जब वो हसद करे। मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से जबकि वो हसद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहासदू, तुम लोग आपस में एक दूसरे से हसद ना किया करो। हसद का मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को कोई फजीलत, कोई नेमत, कोई खूबी, कोई खैर अता करे तो दूसरा शख्स ये तमन्ना करे कि उससे ये चीज जायल हो जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम उससे ये चीज जायल हो जाए। यहाँ पर हसद का जिक्र खास तौर पर किया गया है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था उसका सबब यही हसद था। यहूद और मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तरक्की को देख देख कर जलते थे। उन्हें
मुसलमानों का गलबा गवारा नहीं था। इसलिए हसद की आग को बुझाने के लिए उन्होंने जादू का सहारा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का किस्सा यह है कि सुलह हुदैबिया के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो 7 हिजरी में खैबर के यहूदियों का एक वफद मदीना आया और मदीना के मशहूर जादूगर लबीद बिन आसिम से मिला और उनसे कहा कि हमने मोहम्मद पर जादू करने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। लो तुम ये 3 अशरफियां ले लो और मोहम्मद पर जादू कर दो। हजरत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस मौके पर एक यहूदी लड़का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था और आपको उस पर बड़ा एतमाद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे, आप आलिमुल गैब नहीं थे। आलिमुल गैब ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है, आपको नहीं मालूम कि उसके बातिन में क्या है। चुनांचे उस लबीद बिन आसिम ने उस यहूदी लड़के से साज़बाज़ करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी का एक टुकड़ा जिसमें आपके चंद बाल थे उसको हासिल किया और फिर आपके बाल में 11 गिरहें लगा करके और जादू का अमल किया और मोम का एक पुतला लेकर के उसमें सुइयां चिभो करके और एक बदतरीन जगह जहां पे खजूरों के बाग थे और एक इंतहाई गंदा कुआं था बीर ज़रवान, वहां पे उसको दफन कर दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ। बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया और उस जादू के बाद आपकी कैफियत ये होती थी कि आपको ऐसा लगता था जैसे आपने कोई काम किया हो, हालांकि वो काम आप नहीं किया करते थे। एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू के जरिए से अपनी बीवियों से हमफिराश होने के लिए से रोक दिया गया। इसी तरह खाने की ख्वाहिश से, खाने की तलब से और पानी की तलब से आपको रोक दिया गया। यानी आपके जादू का असर 3 चीजों पे हुआ। एक तो ये कि बीवियों के करीब जाने से और दूसरा खाने और पीने से। जहां तक रही बात वही लेने या वही को हिफ्ज करने या वही को पहुंचाने, वही की तबलीग, तो इनमें से कोई चीज मुतासिर नहीं हुई। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर से अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के हबीब थे, लेकिन आप भी बशर थे और हर वो कैफियत और हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी जो एक बशर को लाहिक हो सकती है, एक बशर उसका शिकार हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसका शिकार हो सकते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुख्तलिफ बीमारियां आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ियतें दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अशद्दुन नास बलान अल अंबिया सुम्मा अल अमसल फल अमसल। सबसे सख्त तरीन आजमाइशें, तकलीफें अंबिया किराम को पहुंची और फिर उनको जो उनके बाद और फिर उनको जो उनके बाद। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि अंबिया किराम को भी मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें और अज़ियतें पहुंचती थी, बीमारियां पहुंचती थी और उन पर सब्र करने से अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करता था। चुनांचे इस जादू के असर की कैफियत से इस जादू से आप मुतासिर हुए। कुछ दिन के बाद जो फरिश्ते आदमी की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनमें से एक ने कहा, दूसरे एक आपके सर के पास बैठ गया और दूसरा आपके पांव के पास। एक ने दूसरे से कहा कि इनको क्या हुआ है। दूसरे ने कहा कि इनको जादू हुआ है, फलां शख्स ने जादू किया है और फलां जगह रखा हुआ है। और फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और सूरह मऊज़तैन की सूरतें ला करके और आपको पढ़ने की हिदायत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद सहाबे किराम को भेजा ताकि उनको उस जादू की चीजों को वहां से निकाले और फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले गए। सहाबे किराम कहते हैं कि वो चीजें जो वहां पे रखी गई थी इतनी भयानक, खौफनाक हो गई थी कि वो खजूर के टुकड़े, खोशे ऐसे लगते थे जैसे शैतान के सब, और उस कुएं का पानी
اتنا بدبودار، اتنا گدلا ہو گیا تھا کہ جس طرح سے مہندی کا پانی ہوتا ہے اس طرح سے وہ ان بلاخر ان چیزوں کو وہاں سے نکالا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ہدایت کے مطابق معوذتین کی صورتوں کو پڑھتے گئے. پہلی صورت پڑھی آپ نے، پہلی آیت پڑھی جو کہ معوذتین میں بھی 11 آیتیں ہیں اور 11 گرہیں لگائی گئی تھی. تو پہلی آیت جب آپ نے پڑھی تو پہلی گرہ کھل گئی، دوسری پڑھی دوسری گرہ کھل گئی، تیسری پڑھی تیسری گرہ کھل گئی. اس طرح سے آپ نے دو صورتیں پڑھی تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئی. اور آپ اس طرح سے آپ کی کیفیت ہو گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے کسی کو شخص کو رسی سے باندھا گیا ہو اور رسی کو کھول دیا جائے تو جس طرح وہ شخص آرام اور راحت محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام اور راحت ملی. غرض کی معوذتین کی معوذتین کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا عمل ختم ہو گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کو کثرت سے پڑھتے رہے نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے، تاکہ اگر کوئی بدخواہ ہم پر اس طرح کا کوئی عمل کرے تو ہم اس سے محفوظ رہیں. آج ہمارے معاشرے میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے یہی صورت، یہی چیز ہے کہ ہم ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے ہمیں ان تمام چیزوں، ان تمام مسائل سے، ان تمام مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے مسائل، تمام قسم کے مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ